اس طرح بوتراب آئے نبی کے قلب پہ، جیسے کہ الکتاب آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد محمد قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم و قائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ایک شخصیت کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے انہیں بہت برا بھلا بولتا ہے۔ وہ شخصیت خاموش رہتی ہے، ان کے ساتھ جو اصحاب ہوتے ہیں وہ بھی ان کے حکم سے خاموش رہتے ہیں۔ وہ شخص کافی برا بولنے کے بعد چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ شخصیت اپنے اصحاب سے کہتی ہے کہ لوگوں، تم نے اس شخص کی باتیں سنی، اب آؤ اس کی طرف چلیں اور تم لوگ میرا بھی جواب سن لو۔ زیادہ تر لوگوں کے دل و دماغ میں یہی آیا کہ اب یہ شخصیت جو ہیں وہاں جا کے اسے جواباً کچھ سنائیں گے، بدلہ لیں گے۔ جب اس شخص کے پاس پہنچے تو اس شخصیت نے فرمایا کہ اے شخص، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میرے پاس آیا تھا اور تو نے میرے بارے میں برے خیالات کا اظہار کیا۔ اگر وہ تمام باتیں مجھ میں پائی جاتی ہیں تو میں خدا سے معافی طلب کرتا ہوں، اور اگر وہ باتیں مجھ میں نہیں پائی جاتی ہیں تو میں تیرے لیے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ وہ شخص اس شخصیت کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی۔ یہ شخصیت اور کوئی نہیں، یہ شخصیت تھی نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام علی ابن حسین، امام زین العابدین علیہ السلام۔ آج امام زین العابدین علیہ السلام پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ آج موجود ہیں خلیج عرب سے ایک جواں سال خطیب، طالب علم، جو اپنی خطابت کو مومنین میں منوا چکے ہیں۔ ہر دل عزیز ہیں، آپ قائم ٹی وی پہ ان کے بیشتر پروگرام دیکھ چکے ہیں۔ ان کا انداز گفتگو، ان کی علمیت اور علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پروردگار ان کو بہت بلندی عطا فرمائے دنیا و آخرت کی۔ ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس مصروفیت میں ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مولانا سید فرج حسین زیدی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آغا؟ طبیعت کیسی ہے؟ بالکل بالکل خیریت سے ہیں، بلکہ آپ نے جو یہ گفتگو کی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم آپ کے پروگرام میں مدعو ہیں، اور خداوند متعال آپ کو اسی طرح ڈھیروں کامیابی دے، اور آپ اسی طرح جو ہے مومنین کے لیے گلدستے بنے ہوئے پروگرام کو اسی طرح ان کی خوشبو مومنین کے اندر مہکتی رہے۔ جزاک اللہ آغا، جزاک اللہ، الہی آمین۔ آپ بھی، آپ کو بھی یہ ساری دعائیں ہماری طرف سے۔ آغا، آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہمارا امام زین العابدین کی شخصیت۔ جی، تو امام زین العابدین کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں ان کا ایک مختصر سا آپ تعارف بتائیے کہ ان کی والدہ، ان کے والد امام حسین، ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ ایک تمہید بن جائے، پھر ہم اگلا سوال کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، امام زین العابدین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ اس قدر گراں قدر ہے کہ اس کو چند الفاظوں میں بند کرنا، وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک سمندر کو کسی کوزے میں بند کرنے کے مترادف۔ صحیح۔ آپ اپنے والد محترم امام حسین علیہ السلام، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کتابوں کے اندر یہ واقعہ تحریر ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے نام علی رکھے۔ بالکل بالکل۔ علی الاوسط ہیں، علی الکبیر ہیں، اس تمام اپنے بیٹوں کے نام علی رکھے ہیں۔ بلکہ اس پہ مولا سے مدینہ میں کسی ایک صحابی نے سوال کیا تھا
کہ اے فرزند رسول کیا وجہ ہے کہ آپ کے تمام بیٹوں کے نام علی ہی کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اور جو خوبصورت جواب جو ہم خطابت میں بھی اور کافی علماء اس کو یوز کرتے ہیں کہ زمانے نے میرے بابا علی سے دشمنی کی، تو اب جو بھی کوئی میرے پاس بھی آنا چاہتا ہے میں تو اس کے سامنے بھی اپنے علی پیش کر دیتا ہوں کیا کہنے، تاکہ اس کیا کی کہنے، زبان سبحان پہ اللہ، نام علی جاری رہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، تو کیا یہ کہنے. امام نے اپنے تمام فرزندوں کے نام علی رکھے، اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد جو معصوم ہیں، جب ولادت ہوئی تو آپ کے گھر والوں نے، آپ کا ذرا خاندان، جو خاندان صرف ایک عام خاندان نہیں ہے، ایک تو اہل بیت ہے، اور پھر وہ خاندان ہے کہ جس کا خداوند متعال نے سورہ آل عمران میں ذکر کیا، ان اللہ یصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ کیا کہنے. بس میں آپ کی 2 منٹ لوں گا اور اس آیت کو بس 2 منٹ کے اندر آپ کے سامنے تفسیر بیان کر دوں گا اس آیت کی۔ خدا بند متعال نے کہا کہ ان اللہ یصطفی، میں نے چنے ہیں آدم، نوحن، آل ابراہیم، آل عمران۔ اب اس کے اندر جو سوچنے کی بات وہ یہ ہے کہ پالنے والا آخری کے نبی جو دو ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت عمران جو ہیں، اب وہ نبی نہیں ہے، عمران ہے، ان دونوں کی آل کی گفتگو کر رہا ہے، اور حضرت آدم اور حضرت نوح کی آل کا گفتگو نہیں کر رہا۔ بالکل صحیح. اس کی تفسیر میں آیت اللہ العظمی فرمان علی شاہ قبلہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو میں لکھا کیا کہ کہنے. چونکہ آدم کی نسل میں سے ایک بیٹا ظالم نکلا تھا، کیا کہنے بھائی. اور نوح کا بھی بیٹا اس نے خدا کا انکار کر دیا تھا، صحیح. تو صحیح. خدا بند متعال نے صرف ان نبیوں کو چنا، ان کی خدا بند متعال نے کہا جن کے گھروں میں وہ نہیں ہے تو خدا معبود پھر ان کی آل کا تذکرہ نہیں کرتا۔ کیا کہنے بھائی. پھر آپ یہ کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اور جو عمران ہے، ابھی جو عمران ہے، ابھی میں عمران پہ نہیں آیا ہوں، صحیح. جو عمران ہے خدا بند متعال صرف ان کا ذکر کر دیتا ہے، یا نے تفسیر میں لکھا کہ خدا بند متعال جب ایک نبی اپنی آل اس کی اس قدر وسیع ہو جائے کہ لوگ ان سے فیضیاب ہونے لگیں، تو وہ نبی خود نہیں پہچانا جاتا بلکہ اپنی آل سے پہچانوایا جاتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اسی لیے سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کو خدا بند متعال نے آل سے سمجھایا۔ اب آ جائے عمران پر۔ اس صحیح. کائنات کے اندر اگر آپ دینی اعتبار سے دیکھیں تو 3 عمران ہیں۔ ٹھیک. ایک بی بی مریم کے والد عمران، صحیح ہے. ایک صحیح. حضرت موسیٰ کے والد عمران، صحیح. اور ایک میرے نبی کے چچا عمران۔ کیا کہنے بھائی. واہ واہ بی واہ بی واہ. مریم، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، آل نہیں چل سکی، تو اس کا مطلب اس میں بی بی مریم کے والد تو نہیں ہے۔ بالکل. دوسرے حضرت موسیٰ کے والد عمران، حضرت موسیٰ کی اولاد وہ بیٹی ہو گئی تھی، تو پھر آپ سمجھیں کہ آل وہاں رک گئی، یہ عمران بھی نہیں۔ تو کس عمران کی آل اس دنیا کو مثل شمع روشنی دے رہی ہے؟ وہ سرکار عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا کہنے قبلہ. واہ 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 واہ. کیا آپ نے، کیا آپ نے تو تشریح کی ہے. اس خاندان کی، سلامت رہیں، اس سلامت رہیں. اس خاندان کی اس کڑی کو وہ امام زین العابدین ہے۔ اب میں آپ کو واہ، بس امام زین العابدین کا یہ تعارف اس آیت سے دینا چاہ رہا تھا۔ کیا بات ہے. اور جب آپ پیدا ہوئے تو پھر اس خاندان نے محسوس کیا کہ مولا اپنا بیشتر وقت تنہائی میں گزارتے تھے، اور آپ صحیح. کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے پالنے والے کی۔ اور خدا بند متعال نے یہ دیکھا، یہ اس دنیا کو بتایا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹے آپ اس قدر تنہائی میں کیوں عبادت کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ خود امام ہیں، امام کبیر ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے مولا سوال کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اے علی ابن الحسین، آپ اتنی تنہائی میں عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو مولا نے جواب دیا، بابا
جب میں چاہتا ہوں کہ میں اور میرا معبود رہے ہوں، تو میں اس وقت کسی اور کی موجودگی نہیں چاہتا. کیا کہنے میں بھائی. چاہتا ہوں کہ صرف اس کا یہ عبد ہو اور وہ معبود ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاکہ میں اپنی وہ گفتگو جو میں کسی دوسرے بشر سے، انسان سے نہیں کر سکتا. یہ ہماری لائف کے پروٹوکولز ہوتے ہیں. ہم کچھ باتیں شیئر نہیں کر. بالکل صحیح. آج کل ہماری یوتھ اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ انٹروورٹس ہیں، وہ گفتگو نہیں کر پاتے. صحیح. تو امام نے ان کے لیے کلیہ دیا کہ اگر اس قدر مشکل ہے، نہیں گفتگو کر پاتے ہو، تو صرف اپنے معبود سے رجوع کرو. کیا کہنے رات بھائی، کی تنہائیوں میں اس سے گفتگو کرو. کیا کہنے. واہ 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 واہ، کیا اور عظمت اسی کی کا بات. ایک سفر آپ نے دیکھا کہ مولا کی اولادیں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کا لقب بھی علوم باقر العلوم پڑ گیا. کیا کہنے بھائی. تو یہ تربیت تھی اس امام کی، اور یہ شخص. اس امام کی شخصیت ہے. بے شک بے شک، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے. قبلہ بہت خوب، بہت خوب. اور آپ تو خود زیدی سادات ہیں، تو ماشاءاللہ امام زین العابدین کے ہی خانوادے جی سے تعلق رکھتے ہیں. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. الہی آغا آمین. یہ عرض کیجیے گا کہ واقع کربلا کے بعد امام زین جی العابدین کی زندگی کے حالات کیا رہے؟ 35 برس، اور مختلف روایتوں میں 40 برس، 35 برس زیادہ مانی جاتی ہے کہ 35 برس آپ حیات رہے. اور کیا حالات رہے آپ کی زندگی کے، کس طریقے سے آپ نے تبلیغ کی، اور کیا اس جی وقت کے حکومتی معاملات تھے؟ دیکھیے، تاریخوں میں 3500 4000 ہمیں عمر سے زیادہ مولا کے کام پہ نظر رکھنی چاہیے کیا کہ کہنے مولا بھائی، نے کیا کہنے. واہ کیا واہ واہ. اس کے اندر جو کام جو کیا ہے وہ میٹر کرتا ہے. بالکل کیونکہ بالکل. عزاداری کی دیکھیں جو رسم ہے نا، یہ جو عزاداری کی جو رسم ہے کہ اب ہمیں پتا چلا واقع کربلا تو ہو چکا، صحیح. وہ چہلم بھی ہو گیا، اور جب امام واپس آئے تو اس رسم عزاداری کو آپ نے قائم کیا. بالکل. یعنی اگر ہم کہیں کہ بنیاد عزاداری کی بنیاد ڈالی ہے تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالی ہے. بے شک بے شک. آپ نے اس کی بنیاد اس طرح ڈالی کہ آپ کو میں 3 راز امام کی زندگی کے بعد واقع کروں جزاک اللہ. کہ جب آپ آئے ہیں. کیونکہ دیکھیں واقع کربلا میں تو امام اب ایک امام نوجوان ہے، لیکن بینائی رخصت ہو چکی ہے آنکھوں سے، اللہ. بال سفید ہو چکے ہیں، کمر اس قدر جھک گئی ہے کہ وہ آپ سیدھے بھی نہیں چل پاتے تھے. یہ آپ کے اوپر مصائب ٹوٹے گئے اس اللہ. نوجوانی کے اندر. تو ایک انسان اگر ہم اس کو بشری طور پہ لے لیں یا چلے دنیاوی طور پہ لے لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش ہو جائے ہوں. تو اس کے خاندان والے، اور یہ ایک انسانی فطرت ہے، اس کے اندر کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ایک انسانی فطرت ہے کہ اگر کوئی ایسا واقع ہو جائے تو ساری زندگی وہ صرف اس غم میں ہی جیتا ہے جب تک صحیح. پالنے والے نے اس کی عمر رکھی ہے صحیح. کہ میرے خاندان اس طرح میرے سامنے آنکھوں کے چلا گیا. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، صلی اللہ محمد. سب سے زیادہ روئے بھی ہیں اور سب سے زیادہ سجدے بھی کی ہیں. اللہ. آپ امام جب آپ بعد واقع کربلا مدینے میں واپس آئے تو آپ نے روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے 10,000 غلاموں کو خریدا، اور مسجد نبوی میں جب لوگوں نے کہا کہ امام آپ ہمیں بتائیں کہ واقع کربلا کیا ہوا، تو آپ نے 10,000 غلاموں کو بٹھایا. صرف اپنے تصور میں ہمیں لے کر آنے 10,000 غلام، مدینے کے لوگ، کتنا بڑا اور وسیع مجمع اس وقت مولا کے سامنے ہے. بالکل بالکل. مولا چاہتے تو انتقام و بدلہ لے سکتے تھے، اتنا آپ کے پاس وسیع مجمع ہے، آپ کے 10,000 غلام ہیں. مولا منبر پر آئے اور کہا سارا واقعہ آپ نے فرمایا کربلا کا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو میں اب درس دینے جا رہا ہوں اس کو تحریر کرتے چلے جانا. صحیح. حکومت کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ مولا کیا کر رہے ہیں، اور بے شک ان کو یہی لگا کہ مولا جو ہے اپنی فوج تیار کر رہے ہیں.
اور پھر اسی طرح روایتوں میں آیا کہ مولا کو اس کے بعد مسجد نبوی سے اس کے بعد مولا کو دربدر کر دیا گیا کہ آپ یہاں خطبہ نہیں دے سکتے، اللہ اکبر. اپنے نانا کی مسجد سے، اپنے نانا کے ممبر سے. لیکن کیا مولا کی ہمت پست ہوئی؟ نہیں. آپ نے بیت الشرف بنایا اوالی محلے کے اندر، جہاں حضرت سلمان فارسی کا باغ تھا، اس کے عقب میں آپ نے اپنا بیت الشرف بنایا، اور اس کو مدرسے کی شکل میں 10,000 غلاموں کو خرید کے ان کو علم دیا، اور ان کو ساری دنیا میں پھیلا دیا، دنیا کے ڈفرنٹ کونوں میں. جس طرح کہ اس وقت کی میں اگر یہ کہوں کہ سپر پاور جو ہے وہ رومنز تھے. یعنی آغا امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو مدرسے ہیں اس کی بنیاد امام زین العابدین علیہ السلام. بنیاد امام زین العابدین کی ہے. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، واہ واہ. اس بڑی مدرسے خوبصورت. کی بنیاد امام زین العابدین کی، کیونکہ جب آپ کو ظاہر ہے جب آپ کو کہ نانا کی مسجد سے نکال دیا گیا، وہاں سے دربدر کر دیا گیا، تو آپ نے اس کو بند نہیں کیا، آپ پھر ان غلاموں کو ادھر لے آئے. بہت خوب. اور اس کے بعد ان کو بتایا کہ مقصد امام حسین کیا ہے. ماتم کرنا، آنسو بہانا، یہ ہماری فطرت ہے. یہ ہمیں ظاہر ہے ہم کوئی بات سنتے ہیں ہمیں رونا آ جاتا ہے، لیکن اس آنسو کے بعد، اس ماتم کرنے کے بعد ہمیں امام نے بتایا کہ جب آنکھ میں آنسو آ جائے اس کا مطلب تمہیں احساس پیغام حسین ہو گیا ہے. اور اگر تمہارے اندر یہ امنگ جاگ جائے کہ میں یہی مولا کا پیغام اور بھی لوگوں تک پہنچاؤں گا، تو یاد رکھو تمہارے اندر پیغام حسین کی اجل. واہ واہ. 3 راز مولا کے بعد واقع کربلا آپ نے غلاموں کو خریدا، ان کو علم دیا، اور دنیا کے ڈفرنٹ کانٹیننٹس کے اندر جا کے ان کو کہا کہ اب آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کے اسی چیز کی آپ جو ہے ان دوسرے لوگوں کو تعلیم دیں. صحیح. دوسرا، پھر آپ نے عزاداری کی روایت کو قائم کیا کہ عزاداری امام حسین کس طرح کرنی ہے. شاعروں کو بلایا، ان سے مرثیے لکھوائے، کیونکہ مولا خود سب سے بڑے مرثیہ گزار ہیں، کیونکہ یہ تو واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہوا ہے. بالکل آپ بالکل. واقعات بتاتے جاتے تھے اور اس وقت کے شاعر مرثیے کو قلم بند کرتے چلے جاتے تھے. صحیح. یہ نوحے کی، مرثیے کی، یہ سب چیزوں کی جو روایت ہے یہ اس مظلوم امام نے قائم کی. بہت خوب. تو اب بس اس کے آخر میں ایک چھوٹا سا میسج دے دوں کہ اگر اب ہمیں عزاداری کا سمبل لینا ہے تو ہمیں کسی شخص کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. عزاداری کے سمبل امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. بے شک. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام نے کس طرح عزاداری کی اور اسی کو فالو کرنا ہے. اسی بالکل. طرح کی جب مولا کو کسی نے اپنی شادی میں بلایا، یہ بعد واقع کربلا ایک واقعہ ہوا. صحیح. جو آپ کے سٹوڈنٹس تھے ان میں سے ایک کے گھر شادی تھی اور اس نے آپ کو مدعو کیا کہ مولا آپ میرے گھر شادی میں آئے. امام مظلوم نے فرمایا کہ ہم بعد واقع کربلا ہم کسی کی شادی میں نہیں جاتے، البتہ نکاح پڑھانا ہو تو میں حاضر ہوں. تو کیونکہ جانشین امام تھا، مولا کے مدرسے میں پڑھتا تھا، کہا مولا اگر میں اپنے گھر ایک مجلس رکھ لوں، آپ دیکھ رہے ہیں مجلس کی ہر گھر میں بالکل بالکل. یہ شادی روایت شروع ہو ایک ہی رہی ہے. مجلس رکھی جاتی ہے، بالکل ایک چھوٹی سی مجلس ہوتی ہے. جی بالکل. اور اس کے بعد اس نے کہا مولا اگر میں اپنے گھر میں ایک مجلس رکھ لوں تو آپ آئیں گے؟ مولا نے زارو قطار رونا شروع کیا اور فرمایا نعم، میں ضرور آؤں گا. اس مجلس میں کیونکہ بعد واقع کربلا کوئی پہلی ایسی تقریب تھی کہ مولا بیت الشرف سے باہر آ کے کسی تقریب میں شرکت کرنے جا رہے تھے. صحیح. ہزاروں کا مجمع لگا ہوا تھا، مرثیہ گزار عربی میں اپنے مرثیوں کو پیش کر رہے تھے، لوگ زارو قطار رو رہے تھے. اور اس کے بعد
امام، اچھا میں آپ کو یہاں ایک یہ بھی تعلیم دیتا چلوں کہ امام خود مجلس نہیں پڑھتے تھے. اچھا. امام ہمیشہ عزاداروں میں بیٹھ کر مجلس کو سنا کرتے تھے اور خطیبوں کو مدعو کیا کرتے تھے کہ آپ واقعے کو بیان کریں. ٹھیک. اس کی دو ریزنز تھیں. ایک تو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ میں اس کو اتنا برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اس کو ایک دفعہ پھر دہراؤں. اللہ. اور دوسرا یہ کہ وہ عزاداروں کی اہمیت بتاتے تھے، اس فرش عزا کی اہمیت بتاتے تھے کہ یہاں پر بیٹھنا کتنا متبرک ہے. کیا کہ کیا کہنے کیا کہنے. تو آپ خطیبوں کو مدعو کیا کرتے تھے، اور جب وہ خطیب آئے اور انہوں نے مصائب پڑھنا شروع کیے تو اندازہ کریں کہ اس محلے کا آج جب ایک خطیب مصائب بیان کر رہا ہوتا ہے تو عزاداروں کا کیا حال ہو جاتا ہے. چہ جائے کہ اس مجمع میں امام سجاد موجود ہوں اور وہاں مصائب بیان ہو رہے ہوں. تو صحیح. ایک دفعہ اس اسٹوڈنٹ نے دیکھا کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مہمان گرامی آئے تو ہم خصوصاً ان کو دیکھتے ہیں کہ بس خیریت سے ہیں، کوئی چیز کی ضرورت تو صحیح. نہیں. بالکل صحیح. اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مولا وہاں نظر نہیں آئے. وہ ایک دم اس مجلس سے اٹھا، اس نے کہا پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی کہ مولا نہیں نظر آ رہے، مولا کہیں چلے تو نہیں گئے. وہ جب اپنے گھر سے باہر آیا تو مولا جوتیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ جو اکبر. عزاداروں کی جہاں جوتیاں تھیں وہاں مولا اپنی ابا کو لپیٹ کر اور ان جوتیوں پہ بیٹھے زار و قطار روئے جا رہے تھے. اس نے آ کے قدموں پہ مولا کے ہاتھ لگایا، کہا مولا کیا اس غلام سے کوئی غلطی ہو گئی کہ آپ باہر آ کر بیٹھ گئے؟ تو مولا نے فرمایا کہ جب میرے جد کی، میرے بابا کی جہاں مجلس ہوتی ہے تو وہاں میری دادی ضرور آتی ہے، اور جب وہ آتی ہیں تو ہم خصوصاً وہاں بیٹھتے ہیں جہاں عزاداروں کی جوتیاں رکھی. عزادار کی قدر و قیمت وہ ایک عزادار ہی بتا سکتا بے شک. بے شک. کہ ایک دوسرے عزادار کی کیا قدر و قیمت ہے. یہ وہی عزادار بتا سکتا تھا جو واقعاً عزادار سید الشہداء تھا، بے شک. اور یہی امام کی حیاتی بعد واقع کربلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے ہماری بہت معلومات میں اضافہ کیا ہے اس وقت. مجھے یقین ہے کہ دیکھنے والے ناظرین میں سے بہت سے لوگوں کو کچھ باتوں کا ان میں سے نہیں پتا ہوگا. بہت خوب آغا، بہت خوب آغا. پروگرام کو اختتام کی طرف بڑھاتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ رہنمائی دیں کہ امام زین العابدین کی سیرت ہمیں کیا درس دیتی ہے، ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، ان کی سیرت کو کیسے اپنا سکتے ہیں. دیکھو سورہ بقرہ کی آیتیں جس میں خداوند متعال نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یہ بہت ہلکی آیتیں لگتی ہیں لیکن خدا کی قسم ان آیتوں کا وزن اتنا ہے کہ اگر کوہ طور پہ ڈال دی جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس قدر اللہ. گراں اللہ. قدر آیتیں ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، خدا بند متعال کہہ رہا ہے مدد مانگ. مدد مانگو صبر وَاسْتَعِینُوا سے اور نماز. بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دو چیزوں سے، ایک صبر سے اور ایک نماز سے. کیا کہ اچھا اب اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں کیفیات ہیں. صحیح. صبر کرنا ایک کیفیت ہے، عبادت کرنا ایک کیفیت ہے. بالکل. اب جس امام کی ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ امام جب اتنا درس حاضرین کو دے رہے تھے تو بے شک وہ امام انہوں نے ہمارے بھی درس کا بندوبست کیا، بے شک. اور صحیفہ سجادیہ جیسی کتب جو ایک بندے کو اپنے خدا سے کنیکٹ کر دیتی ہیں وہ بالکل معاشرے بالکل. کو دے رہے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ یہ تمام کتابیں صحیفہ سجادیہ یا والصادقین یا نہج البلاغہ یہ کوئی یہ وہ نہیں ہے کہ یہ صرف اہل تشیع کی ہیں، یہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے. بے شک. بے شک. بلکہ جب مجھے یاد ہے کہ میرے ایک ہندو دوست ہوا کرتے تھے، اور جب میں نے ان کو بتایا کہ میں دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں تو میں نے ان کو صحیفہ سجادیہ کی کچھ دعائیں بھیجی، اچھا. کہ جس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ خدا سے قریب
ہونے کا سب سے خوبصورت صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے. یہ ایک کیا بات ہندو کے الفاظ میں آپ کو بتا کیا بات ہے، کیا کہنے امام کے، کہ کیا خدا کہنے. کو اپنے سے قریب کرنا ہے تو صحیفہ سجادیہ پڑھو. بہت خوب، بہت خوب. تو امام نے کیا کیا؟ صبر کیا. آپ مثال صبر اس دنیا میں اتنا صبر کیا کہ قاتل بھی سامنے کھڑا ہے تو آپ نے کہا بتا میں تیری کیا مدد کر سکتا. حضرت علی اکبر کا قاتل ہے، مولا کے سامنے کھڑا ہوا ہے، مولا نے کہا بتا میں تیری کیا مدد کر سکتا. یہی درس ہے ہمارے لیے کہ ہم تو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو پتہ نہیں اپنی جو ہے نسلوں تک کے لیے اختلافات دل میں رکھ کے بغض رکھ کے چلے جاتے ہیں. ایسا ہی. ایک بات ہو جاتی ہے، ہمارا معاشرہ ہے یہ، لوگ کہتے ہیں اس میں بات نہ کی جائے، کیوں نہ کی جائے، یہ آج کا ہمارا معاشرہ ہے ہی ایسا. ایک بات ہوتی ہے اس کو نسلوں در نسل تک ہم لے کے چلے جاتے ہیں کہ وہ اختلافات وہ ہمارے پردادا کا تھا. ایسا ہی. صبر نہیں کر پاتے. دیکھیں صبر جو ہے نا، پیشنس جو ہے، اس کی قدر و قیمت ہی اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ وہ انسان کو ہر وقت اس کی ضمیر کی، اس کے نفس کی اصلاح کرتے رہتی ہے. بہت صبر. خوب. اگر انسان غصے میں ہے صبر کرے گا، اپنی زبان سے کوئی الفاظ نہیں کہے گا، صبر کرے گا، تو صبر نے اس کی یہاں مدد کی کہ اس کے زبان سے کوئی ایسے الفاظ ادا نہ ہو جاتے کہ جو پالنے والے کو ناپسند ہو. جب وہ بہت خوش ہو اور سارا دنیا اس کی تعریف کر رہی ہو تو بھی اس کو صبر کرنا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ خوشی میں صبر کیوں کرنا ہے؟ یہ خوشی کی جو سب جب تعریف کر رہے ہوں تو یہ ساری چیزیں غرور میں سر پہ نہ چڑھ جائیں. بالکل بالکل، کیا خوبصورت بات کہی. اس میں بھی صابر رہنا ہے کہ پالنے والے تیرا شکر ہے. کیا اور بات ہے، امام کیا بات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر ہے. ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے تو کبھی اس بات پہ دکھ نہیں کرنا، اور اگر ساری کائنات تیری مل کے تعریف کر رہی ہو تو اس بات پہ خوش نہیں ہونا. کیا کہنے مولا کائنات کے. تو واہ. یہی صبر، اسی صبر کو، اسی شجاعت کو میرے امام نے مجھ تک پہنچایا. سبحان آج کا اللہ. معاشرہ ہم دیکھتے ہیں کہ عزاداری کے اندر ہم نے ایک نئی روایت شروع کر دی ہے کہ ہم تقابل شروع کر دیتے ہیں صحیح. کہ نماز افضل یا مجلس افضل. امام دیکھیں یہ تقابل کرانے نہیں آئے ہیں. مولا بالکل. نے بتایا کہ وہ عبد کی عبادت نماز ہے اور وہ واقعاً واجب ہے فرض پہ، لیکن اس نماز سے کیا سیکھو گے وہ مجلس ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. واہ اس واہ واہ. نماز سے جو آپ بہت صبر سیکھو بہت گے، خوبصورت ڈیفائن کیا آپ نے. جو اس نماز سے ہم منکسر المزاجی سیکھیں گے وہ بالکل مجلس ہے. تو بالکل دونوں بالکل. کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس صرف نماز ہی پڑھی جائے مجلس نہ کی جائے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ صرف مجلس کی جائے نماز نہ پڑھی جائے. دونوں کو رکھنا ہے. کیونکہ جس امام نے ہمیں عزاداری دی ہے نا وہ زین العابدین بھی ہے، واہ. سید الساجدین بھی ہے. کیا کہنے. دونوں چیزیں مولا کی کردار میں. بالکل. مولا سے سید الساجدین، سجدوں کا باپ کہتا ہوں میں تو، کیا سجدوں کہنے. کی میراث. کیا کہنے. بے شک بے شک بے اور شک. زین العابدین کہ آپ سے زیادہ بھی کوئی نہیں رویا. تو یہ دونوں سیرتیں ہمیں آنی چاہیے کیونکہ ہم عزادار سید الشہداء ہیں. بالکل. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی مومن ہو، کوئی اہل تشیع میں سے اور عزادار سید الشہداء نہ ہو، بے یہ شک بات تو ممکن ہی نہیں ہے. بے شک. بالکل. تو جب عزادار سید الشہداء ہے، یہ ایک، میں جس کو کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی تمام عہدوں سے سب سے بڑا عہدہ ہے عزادار سید الشہداء ہونا. بے شک. جب یہ عہدہ آ جائے تو اس پہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہمیں جو تعلیمات ہمیں عزاداروں کے مولا نے دی ہے، جس کی عزاداریوں کی روایت ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرتے رہنا چاہیے، صبر کرتے رہنا چاہیے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے. ہمیں ہر جگہ پر صبر کرنا چاہیے.
اور اس صبر نے ہی سکھایا کہ یہ صبر ہی ہے جو مجھے شجاعت بھی سکھا دے گا، مجھے منکسر المزاجی بھی سکھا دے گا، مجھے سچ بولنا بھی سکھا دے گا، یہ صبر ہی۔ بالکل تو ان بالکل، اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ آقا، بہترین، بہت بہترین آپ نے پیغام دیا، بہت بہترین طریقے سے رہنمائی کری۔ یعنی کہ اگر میں خلاصہ کروں کہ جو مجلس میں آؤ باادب ہو کر، تو مجلس سے جاؤ باخبر ہو کر، کچھ سیکھ کر جائے آدمی، کیا کہنے ہیں جناب آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، میں اپنی طرف سے اور اپنے چینل کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ پروردگار آپ کو جزائے خیر دے، سلامت رکھے، الہی آمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالم آن قائم کا ٹائم یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سجاد شاہ جی کو، اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔ خدا حافظ۔ حرم کے گود میں اس طرح بت رب آئے نبی کے قلب پہ، جیسے کہ الکتاب